صاحب صاحب مجھے معاف کر دیں، بس آخری بار مجھے معاف کر دیں، آئندہ کبھی غلطی نہیں کروں گا۔ حویلی کے باہر پنچایت میں بیٹھے لوگوں کی بھیڑ میں وہ اس کے پیر پکڑ کر بیٹھا منتیں کر رہا تھا۔ ہر طرف خوف کا ماحول تھا، گھنے بادل چھائے ہوئے تھے اور ان کے کانوں میں سرسراتی ہوا انہیں اور خوف زدہ بنا رہی تھی۔ خوف، ڈر سب کے اندر عروج پر تھا۔ نہ جانے سلطان عظیم اس کے لیے کیا فیصلہ کرنے والے تھے۔ سلطان عظیم، آپ مہان ہیں، مہان سے بھی مہان ہیں، اس ناجائز کو معاف کر دیں۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، جیسے خدا شرک معاف نہیں کرتا ویسے ہم ہمارے ساتھ غداری کرنے والے کو معاف نہیں کرتے، اور تم نے ایک بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے جس کی ہماری نظروں میں کوئی معافی نہیں۔ اگر خدا بھی تم کو معاف کر دے تب بھی مجھ سے معافی طلب نہ کرنا۔ ان کا ایسے اٹھنا سب کے اندر کپکپاہٹ پیدا کر گیا۔ اشارے سے اپنے آدمی سے پستول لیے پیروں میں بیٹھے آدمی کی طرف نظریں لاد دیں۔ دیکھو انجام، سب دیکھ لو۔ جبار سلطان غداری کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس نے گن کا لاک اوپن کر کے ایک جھٹکے سے اس کے سینے میں گولی ادھیڑ دی۔ بادل اب گرجنے لگے، آسمان پورا بادلوں کے شور سے گرجنے لگا۔ جبار سلطان کی جے، جبار سلطان انصاف پسند، سب نے نعرے بلند کیے۔ کچھ مت بولا کرو ہماری لاڈلی کو بیگم۔ شاہ نواز شاہ کاندھے پہ کاندھا ملائے اپنی بیٹی کے ساتھ صوفے پر آرام سے بیٹھے تھے۔ آپ کے لاڈ پیار نہیں تو اسے اس قدر بگاڑ دیا ہے۔ اسرا بیگم ان دونوں کی آگے کہوا رکھتی بولی تھی۔ بیٹیاں تو ہوتی ہی باپوں کے سکون کے لیے ہیں، رحمت ہوتی ہیں بیٹیاں۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شاہ نواز شاہ مسکرائے۔ ہمارے دشمنوں کے پاس بیٹی جیسی نعمت نہیں، اسی لیے وہ معصوم عورتوں کو اپنی ہوس کا شکار کر کے قتل کر دیتے ہیں۔ ان کا انجام بہت برا ہونا ہے۔ اسرا ان کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہاں، یہ درانی خاندان کی ہی بات کر رہے تھے جن سے ان کی دشمنی صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ زمینوں، قصبوں اور کھیتوں پر لڑ لڑ کر نہ جانے ان لوگوں نے کتنے خون بہائے تھے۔ کہنے کو تو یہ گہرے دوست تھے، لیکن کچھ وقت پہلے ان دونوں میں بھائیوں سے زیادہ پیار تھا، اور اب ان دونوں میں دشمنوں سے زیادہ دشمنی تھی۔ ہم یہاں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں، مہربانی کر کے ان کا ذکر کر کے ہمیں غصہ نہ دلائیں۔ شاہ نواز شاہ نے اسرا کو بولنے سے صاف منع کر دیا۔ اف میرے خدایا! اسرا کے دل میں درد اٹھا جب اس نے اپنے راج دلارے بیٹے کو آتے دیکھا جسے بہت سی چوٹیں آئی ہوئی تھیں۔ خون اس کے زخموں سے ٹپک رہا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ عظیم، میرا بچہ، میری جان، کس نے کیا یہ؟ اسرا رونے لگی، جس پر شاہ نواز نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ شعیب، شاہ نواز نے آواز دی، جس پر وہ فوراً حاضر ہو گیا۔ یہ بندہ سائے کی طرح عظیم کے پاس رہتا تھا۔ عظیم کی حرکتیں دیکھ کر شاہ نواز شاہ نے اسے حکم دیا تھا، مجھے سب سچ جاننا ہے شعیب۔ وہ بہت تلخی سے بولے، جس پر شعیب ڈر کر تھوڑا پیچھے ہوا اور بولنے لگا۔ سائیں، عظیم صاحب کی لڑائی درانی کے بیٹے سے ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا۔ کسی طرح دونوں کو چھڑا کر میں ان کو ادھر لایا ہوں، ورنہ بات اور بڑھ سکتی تھی۔ وہ سب سچ بتانے لگا۔ ضمیر صرف چپ کر کے کھڑا سن رہا تھا، وہ بولنے کی طاقت میں نہیں تھا، کیونکہ مار کھانے کے بعد بھی اس نے ایک اور شراب کی بوتل پی لی تھی۔ شعیب، اب جو میں پوچھوں اس کا جواب مجھے ہاں یا نہیں میں چاہیے۔ شاہ نواز کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ سن کر شعیب نے ہاں میں سر ہلایا۔ غلطی عظیم کی تھی، ہاں یا نہیں؟ وہ چلا کر بولے، جس پر عظیم نے سر اٹھا کر انہیں غصے سے دیکھا۔ ہاں۔ بس شعیب کے ہاں بولنے کی دیر تھی، اسی وقت شاہ نواز نے عظیم پر تھپڑوں کی بارش برسا دی۔ میرا دل کرتا ہے تمہیں مار ڈال، تم جیسا گھٹیا بیٹا ہونے سے اچھا تھا اللہ مجھے ایک اور بیٹی دے دیتا۔ اسرا تڑپ کر شاہ نواز کے آگے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا میرے سامنے سے ہٹو۔ وہ بولے، جیسے آپ کو مہر عزیز ہے ویسے ہی مجھے میرا بیٹا عزیز ہے۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی، لیکن پھر بھی ڈر ڈر کر بول رہی تھی۔ شاہ نواز شاہ نے ایک جھٹکے سے اسرا بیگم کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ وہ ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارتے اس سے پہلے مہر نے انہیں روک لیا۔ کیا ہوا تھا شعیب، اور کون زخمی ہوا ہے؟ نہ جانے کس طرح سے غصے میں وہ بولے۔ سائیں جبار درانی کا بیٹا تیمور درانی، ان کی اتنی جرت!
उन लोगों ने तुम्हें हाथ भी कैसे लगाया? मुझे भी कसम है। वो आगे बोलने लगता इससे पहले ही तैमूर ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि सब जानते थे कि एक बार अगर रायान दुरानी ने कसम उठा ली फिर उसको वो काम करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। रायान प्लीज़ बैठो इधर और मेरी बात सुनो। तैमूर दुरानी जब्बार का बेटा था, लेकिन वो इन सब से अलग था। उसके दिल में रहम था, मोहब्बत थी। वो अपनी मरहूम वालदा के जैसा था, जो कि एक बहुत अजीम सैयदजादी थी। रायान तैमूर से अपने बाप से भी ज़्यादा प्यार करता था। तैमूर में उसको अपनी मरहूम वालिदा नज़र आती थी। अपने छोटे भाई के पास आकर ही वो सुकून पाता था। तैमूर, इस वक्त मुझे बैठने का ना कहो। मैंने उस हराम सादे को मार कर उसकी बोटियाँ कुत्तों में न तकसीम की तो मेरा नाम भी रायान दुरानी नहीं। भाई, मेरे हमारा हिसाब पूरा हो गया, बल्कि जितना मुझे उसने मारा उससे ज़्यादा मैंने मारा है। उसको छोड़ दो, अब जिद ना करो। उसे समझाने लगा। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? तुम्हें पता ना तुम मेरी जान हो। रायान गुस्से से बोला। छोड़ो मेरे भाई, जाने दो। और एक वादा करो मुझसे, ये बात बाबा तक नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें मेरी कसम। उसने रायान का हाथ उठाकर अपने सर पर रखा था। तैमूर बहुत नर्म दिल था। वो अपनी माँ पर गया था। उसकी माँ एक अजीम औरत थी। रायान को तैमूर के होते हुए कभी माँ की कमी नहीं हुई थी। ठीक है, लेकिन अगर सब उसने तुम्हारे साथ कुछ भी किया तो तुम मुझे नहीं रोकोगे? रायान बोला। पक्का नहीं रोकूंगा। रायान सीढ़ियों से उतरने लगा, तभी माहीन उसके आगे आकर खड़ी हो गई। हटो यहाँ से, रायान बोला। नहीं हटूंगी, उसने इनकार कर दिया। मैं इज्जत से कह रहा हूँ कि यहाँ से हट जाओ, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। रायान ने एक बार फिर उसे कहा। रायान, मोहब्बत करती हूँ तुमसे, प्लीज़ शादी कर लो ना मुझसे। माहीन को अब तक उसकी बात का असर नहीं हो रहा था। बाबा प्लीज़ मुझे जाने दें, इजाज़त दे दें, मेरी दोस्त की सालगिरह है। उसने बहुत प्यार से बुलाया है मुझे शाम में। मेहर शाह अपने बाबा के पास आई, जो कि लैपटॉप में कुछ काम कर रहे थे। भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम जा सकती हो बच्चे, शाहनवाज शाह ने बहुत प्यार से बोला। बाबा, ये कैसे जा सकती है? इसको बोलो घर पर रहे। अजीम भी वहीं बैठा था। क्यों, तुम्हें क्या मसला हो रहा है इसके बाहर निकलने से? शाहनवाज शाह अनेक उतार कर अब पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जह हुए। अच्छा नहीं लगता बाबा, ये लड़की होकर बाहर निकले। ये पर्दे में निकलेगी, तुम्हारी तरह नहीं कि शराब पीकर बाप की इज्जत ख़राब करती फिरे। उसको देखकर लोग मेरी तारीफ़ करेंगे और तुम्हें देखकर थूकते हैं लोग मुझ पर कि ये बेटा पैदा किया शाहनवाज ने। इसको छोड़कर आऊँगा शाम में, अजीम बोला। कोई ज़रूरत नहीं तुम जैसे लफंगे आवारा के साथ इसको जाने की। अभी महर का बाप जिंदा है, मैं उसे छोड़ आऊँगा। अजीम गुस्से से उठकर वहाँ से चला गया। उसकी सोच बहुत घटिया हो गई थी, क्योंकि वो खुद घटिया चीज़ की गिरफ्त में था। माय बेस्ट बाबा, महर ने उनको गले लगा कर कहा। शाहनवाज ने भी प्यार से उसका माथा चूमा। शाम हो चुकी थी। सब फ्रेंड्स लोग मरियम के घर जमा हो गए थे, क्योंकि उसकी सालगिरह थी आज। सब ने उसको सरप्राइज़ दिए, केक भी कट किया था। महर, कहाँ जा रही हूँ? मरियम ने उसे आवाज़ दी। यार मैं आती हूँ, पानी पीकर। वो ये कहकर किचन की तरफ बढ़ गई। महर, अचानक से किसी के बुलाने पर वो पीछे मुड़ी। फराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो? महर, प्लीज़ मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लो। उसके आगे खड़ा हो गया। फराज, तुम मौत को दावत दे रहे हो मुझसे शादी का कहकर। तुम जानते हो ना मेरे बाबा को, भाई को, हमारे ख़ानदान को। वो ज़ोर से बोली। मैं मना लूँगा सबको, बस एक बार तुम हाँ कर दो। मान जाओ कि मुझसे बहुत प्यार करती हो। वो रो रहा था। फराज, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं सब कुछ नहीं करूँगी जिससे मेरे बाबा की इज्जत ख़राब हो। और शादी को तो तुम भूल ही जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो ये कहकर चली गई। रायान भाई, फाइनली कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हमें। तैमूर ने ऑफिस से निकलते ही अपने भाई को कॉल करके मुबारकबाद दी। मेरे शेर, बहुत मुबारक हो। रायान आगे से बोला। आ जाओ, तुम्हें तुम्हारा फेवरेट अपने हाथों से बनाकर पास्ता खिलाता हूँ। रायान मुस्कुराकर बोला, जिस पर तैमूर ने हाँ कहकर फ़ोन रख दिया। बाबा, रायान स्टडी रूम में बैठे जब्बार के पास आया। बाबा, 1 घंटा हो गया है, तैमूर घर नहीं आया और ना ही वो मेरा फ़ोन उठा रहा है। आप ज़रा उसे कॉल करके देखिए। वो उनको साइड पर रखा मोबाइल पकड़ाता हुआ बोला। नहीं रायान, उसका फ़ोन बंद आ रहा है।
وہ یہی سب باتیں کر رہے تھے تبھی افضل ان کے پاس آیا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ بڑے سائیں، وہ افضل بول نہیں پا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ بولو، اور تم رو کیوں رہے ہو؟ ریان اس کی طرف آیا۔ سائیں، وہ نیچے چھوٹے سائیں، وہ ان کا قتل۔ وہ یہ بول کر چپ ہو گیا۔ تبھی ریان نے زور سے تھپڑ اس پر رسید کیا۔ کیا آپ بکواس کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ اگر پھر ایسی بکواس کی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ کانپ رہا تھا۔ سائیں نیچے چلیں، وہ رویا۔ اب کی بار ریان تیز قدموں کے ساتھ نیچے اتر آیا، جہاں اسٹریچر پر اس کے 22 سالہ بھائی کی خون سے لت پت لاش پڑی ہوئی تھی۔ تیمور! ریان کو اچانک دل میں درد اٹھا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ تیمور اٹھو پلیز، اٹھو نا، دیکھو تمہارے بھائی نے تمہارا فیورٹ پاستا بنایا ہے، اٹھ جا۔ وہ رونے لگا۔ تیمور، میں نے کہا اٹھو، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ، ناراض ہو جاؤں گا، تم سے بات نہیں کروں گا۔ تیمور اٹھو نا۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر روتا رہا۔ وہ چلا رہا تھا۔ شور سن کر سب آ چکے تھے۔ جبار درانی دل پر ہاتھ رکھے ان کے پاس آئے۔ ریان! انہوں نے مشکل سے ریان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ بابا، اسے کہیں نا کہ اٹھے، آپ سے ڈرتا ہے، یہ آپ کی بات سنے گا، اس کو کہیں اٹھے۔ ریان بچوں کی طرح زاروں قطار رو رہا تھا۔ اللہ! وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چیخا۔ کس نے کیا یہ میرے بیٹے کو قتل؟ جبار نے بڑی مشکل سے کہا۔ سائیں، ان کے پاس ہمارے دشمن عظیم شاہ کو پایا گیا۔ افضل بڑی مشکل سے اٹک اٹک کر بولا۔ گھنٹے تک تیمور کو غسل دیا گیا اور دفنایا گیا۔ سب لوگ قبرستان سے واپس آ گئے۔ کہاں جا رہے ہو ریان؟ اس کو گن اٹھا کر جاتا دیکھ کر جبار بولے۔ اپنے بھائی کے قاتل کو موت دینے۔ وہ دانت پیستا ہوا بولا۔ ابھی نہیں ریان، ابھی مجھے چھوڑ کر نہ جا۔ جبار درانی آج کمزور پڑ گیا تھا۔ اولاد کا دکھ کھا جاتا ہے، اور جبار درانی بھی اپنے جوان بیٹے کی لاش دیکھ کر خود بھی مر گیا تھا۔ اگر ابھی اس کا قتل نہیں کیا تو کبھی نہیں کر پاؤں گا۔ وہ لوگ اسے غائب کر دیں گے بابا۔ وہ ریان درانی تھا، اسے بھی زیادہ ضد تھی۔ نکلو باہر قاتل، باہر نکلو گھر سے۔ ریان درانی اس کے گھر کے باہر کھڑا چلا رہا تھا۔ اس کی آواز سے وہاں لوگ جمع ہو گئے۔ شاہ نواز بھی فوراً گھر سے باہر نکل آئے۔ کہاں ہے تمہارا قاتل بیٹا؟ ریان کے سر پر خون سوار تھا۔ نکالو اس کو باہر۔ وہ جنگلی بھیڑیوں کی طرح چلا رہا تھا۔ میرے بیٹے نے کس کا قتل کر دیا؟ آپ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کو قاتل کہنے کی؟ ابھی ان ہاتھوں سے اپنے چھوٹے بھائی کو دفنا کرا رہا ہوں، اور تیمور کے پاس تمہارا بیٹا کھڑا تھا، اسی نے اس کا قتل کیا۔ کل سے تمہارا بیٹا میرے بھائی کے پیچھے تھا اور اس نے جان لے لی اس کی، لیکن اب میں ہوں نا اس کا بھائی، اس کے خون کا بدلہ لوں گا۔ نکالو اس کو۔ وہ زور زور سے فائرنگ کرنے لگا۔ اسرا عظیم کو باہر بلا۔ شاہ نواز چلائے۔ چلا گیا وہ۔ عظیم گھر پر نہیں ہے۔ اسرا باہر نکل آئی۔ اس نے کچھ نہیں کیا شاہ نواز، میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا۔ اسرا رونے لگی۔ میں کہتا ہوں اس کو باہر بلاؤ، ورنہ گھر میں گھسنے سے تم تو کیا، تمہارا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ وہ انہیں لاسٹ وارننگ دے رہا تھا۔ نہیں ہے میرا بیٹا گھر پر، چلا گیا وہ، اور اس نے کوئی قتل نہیں کیا، سمجھے تم؟ اسرا زور زور سے بولی۔ قتل نہیں کیا تو بھاگا کیوں؟ تم نے اس کو بھگایا کیوں؟ میں پوچھتا ہوں کیوں؟ وہ چلایا۔ کیونکہ تم شیطان بنے ہوئے ہو، تم اسے صفائی دینے سے پہلے ہی مار ڈالتے۔ وہ پھر بولی۔ چھوٹے سائیں، یہ رہا آپ کا دشمن۔ ریان کا ایک آدمی آخر اسے لے آیا۔ سائیں بھاگ رہا تھا، یہ میں لے آیا اس کو۔ وہ بولا۔ کیا قصور تھا میرے بھائی کا؟ کیوں پڑے تھے اس کے پیچھے؟ ریان نے گن اس کی طرف ڈال دی۔ میں مانتا ہوں تمہارے بھائی سے کل میری لڑائی ہوئی، لیکن میں آج اس کا قتل نہیں کیا، اور یہ بھی تمہیں بتا دوں کہ قتل کرنے والا تھا، لیکن پہلے ہی زمین پر اس کی لاش پڑی تھی، اور لاش کو قتل نہیں کیا جاتا۔ عظیم آج اپنے ہوش میں تھا۔ جھوٹ مت بولو، تم ہی نے مارا ہے میرے بھائی کو۔ ثابت کرو، پروف دو کہ میرے بیٹے نے مارا تمہارے بھائی کو۔ جب تک ثابت نہیں کر لیتے تب تک تمہیں کسی کو قاتل کہنے کا کوئی حق نہیں، شاہ نواز بولے۔ وہ لوگ جمع ہی تھے جب مہر سالگرہ سے سیدھا گھر پہنچی۔ ٹھیک ہے، ثابت کرنا ہے نا،
تو ٹھیک ہے، جب تک مجھے پروف نہیں ملتا تب تک یہ لڑکی میرے پاس رہے گی۔ ریان فوراً مہر کے پاس گیا اور اس کے گلے پر چاقو رکھ کر اسے پکڑ لیا۔ نہیں، بہت غلط کر رہے ہو تم، مہر کو چھوڑو، میری بیٹی کو چھوڑو، شاہ نواز چلائے۔ تم لوگوں پر مجھے ذرا بھی یقین نہیں، تم لوگ کل ہی یہاں سے بھاگ جاؤ گے اس قاتل کو لے کر، لیکن یہ تمہاری بیٹی، اس میں تمہاری جان بستی ہے نا، تو جب تک مجھے پروف نہیں مل جاتا تب تک میرے پاس رہے گی۔ خون کے بدلے خون، ریان یہ کہتا گاڑی کی طرف اسے لے جانے لگا۔ وہ بیچاری بابا بابا چلائے جا رہی تھی۔ ریان درانی، شاہ نواز نے اب اس کی طرف گن بڑھا دی۔ مارو، شوق سے مارو، لیکن پھر بھی تمہیں تمہاری بیٹی نہیں ملے گی جب تک میرے بھائی کا قاتل کا پتہ نہیں چل جاتا۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میری بیٹی کو اگر ایک بھی چوٹ آئی تو شاہ نواز شاہ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا، اور کل جو میرے بھائی کے ساتھ کیا تیرے بیٹے نے وہ بھول گیا؟ بھول جاؤ، لیکن میں بھولنے نہیں دوں گا۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھا۔ انہوں نے کسی طرح مہر کو زبردستی گاڑی میں بند کیا اور تیزی سے وہاں سے نکل گئے۔ صرف تمہاری وجہ سے وہ میری بیٹی کو لے گئے۔ بتا، تم نے اس کا قتل کیا ہے یا نہیں؟ شاہ نواز اپنے پورے غصے کے ساتھ اس پر پستول تانے پوچھنے لگے۔ نہیں بابا، میں نے قتل نہیں کیا۔ میں مانتا ہوں کل میری اس سے لڑائی ہوئی تھی، لیکن آج میں نہیں کر سکا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ قتل کرنے گیا تھا، لیکن وہ پہلے ہی سے مرا ہوا تھا۔ وہ اپنی صفائی دیتا بولا، اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اور تمہیں بھی۔ شاہ نواز یہ کہتے گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو۔ مہر کو ہاتھ سے کھینچتا وہ حویلی کے اندر لے آیا، جہاں جبار درانی کے ساتھ اور بھی لوگ بیٹھے تھے۔ اس نے آ کر زور سے مہر کو زمین پر پٹخا۔ یہ کون ہے؟ ریان درانی۔ جبار اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہمارے دشمن کی بیٹی، قاتل کی بہن۔ وہ لب بھینچے بولا، انکل پلیز مجھے جانے دے، میرے بابا بہت پریشان ہوں گے، وہ میرے بنا ایک پل نہیں رہ سکتے۔ مہر بچوں کی طرح رونے لگی۔ اس لیے تو تمہیں لے کر آیا ہوں، تم یہاں رہو گی تو تمہارا باپ بھاگے گا نہیں اور نہ قاتل کو بھاگنے دے گا۔ وہ اترا کر بولا، شاہینہ۔ ریان نے ملازموں کو آواز لگائی، جس پر وہ فوراً حاضر ہو گئی۔ اس کو لے جاؤ اور کمرے میں بند کر دو۔ نہیں نہیں، پلیز نہیں، مجھے چھوڑ دو، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، چھوڑ دو مجھے۔ وہ جھٹ پٹا رہی تھی۔ نہیں جاؤں گی نا؟ ریان اس کے پاس آیا۔ نہیں، وہ اسے بنا دیکھے بولی، تم جیسی لڑکیوں کو سیدھا کرنا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ اس نے زور سے اس کے ہاتھ کی کلائی پکڑی۔ مہر کو لگا بھی اس کی نفس چلنا بند ہو جائے گی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے اوپر ایک کمرے میں لے آیا جو بالکل بند تھا۔ وہاں کوئی کھڑکی نہ تھی، مانو جیسے کوئی جیل تھا۔ خبردار اگر یہاں سے ہلی بھی۔ اسے بیڈ پر پٹخ کر روم لاک کر کے وہاں سے نکل گیا۔ ماہین کو اپنی طرف آتا دیکھ وہ رک گیا۔ یہ لڑکی باہر نہیں نکلنی چاہیے، سمجھی؟ ماہین کو کہتا وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ کھا لیں کچھ؟ شاہ نواز، کل سے آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا، صبح کا ناشتہ تو کر لیں۔ اسرا ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ اسرا، تمہیں ذرا تک نہیں؟ وہ بھی تو تمہاری بیٹی ہے، تم کیسے کچھ کھا سکتی ہے؟ شاہ نواز بولے۔ ان کے بولنے سے ان کی آنکھوں سے صاف پتہ چل رہا تھا وہ پوری رات بیٹھے روتے رہے۔ آپ ٹھیک ہوں گے، صحت مند ہوگے تبھی کچھ کر پائیں گے نا شاہ نواز؟ میں خود اس معاملے کے پیچھے جاؤں گا۔ اگر یہ قتل عظیم نے کیا ہے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اسے مار دوں گا، لیکن اگر ان لوگوں نے بے وجہ میری بیٹی کو ٹارچر کیا تو پھر یہ لوگ اپنی بربادی کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے درانی نے، جس کی قیمت اب انہیں چکانی پڑے گی۔ سائیں، ریان کو گھر سے باہر نکلتے دیکھ شاہینہ نے انہیں آواز دی، بولو۔ اس کی طرف مڑا۔ سائیں، وہ لڑکی کچھ نہیں کھا رہی، نہ پانی پی رہی ہے، ایسے تو وہ مر جائے گی۔ شاہینہ اس کی فیور میں بولی، مرتی ہے تو مرے، مر ہی جائے، مجھے کیا؟ اور تم اپنے کام سے کام رکھو، سمجھی؟ اور ہاں، بابا کے دوست کے بیٹے نعیم کچھ دنوں کے لیے یہاں رہنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے رہنے کا انتظام کرو، کمرہ وغیرہ اچھے طریقے سے صاف کرواؤ۔ وہ یہ کہتا باہر نکل گیا۔ پلیز شاہینہ، میری مدد کرو، کسی طرح مجھے یہاں سے نکالو، مجھے جانا ہے اپنے گھر،
شاہینہ سے ریکویسٹ کرنے لگی، دیکھو بی بی، میں نے بات کی سائیں سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مرتی تو مر جانے دے، اس لیے تمہارے لیے یہی اچھا ہے کہ جب تک تمہیں ادھر رکھا گیا ہے تب تک خاموشی سے رہو، اور یہ کھانا رکھ رہی ہوں، دل کرے تو کھا لینا۔ شاہینہ کھانا رکھتی ہوئی روم لاک کر کے چلی گئی۔ اللہ پوچھے گا تم سے عظیم، تم نے اپنی آنکھ اور غصے میں میری زندگی خراب کر دی۔ انکل ٹھیک ہے آپ؟ نعیم دوپہر کو ان کے گھر پہنچ چکا تھا۔ وہ ویل ایجوکیٹڈ تھا، وکیل تھا، اس کو ثبوت ڈھونڈنے کے لیے ہی بلایا گیا تھا۔ اچھا لگا تم سے مل کر۔ جبار درانی ایک دم خاموش ہو گئے تھے، اولاد کے دکھ نے ان کو اندر سے کھا لیا تھا۔ ان کا غصہ، ان کا غرور، ان کی بہادری سب جواب دے گئے تھے، لیکن ریان پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گیا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ ریان عظیم کو اس جگہ پایا ملا جہاں تیمور کا قتل ہوا۔ ثبوت مٹانے کی کوشش کر رہے ہو؟ ریان اس کی طرف بڑھا۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں بے قصور ہوں، میں نے تمہارے بھائی کو نہیں مارا، وہ چلایا۔ ریان نے گن نکال کر فوراً سے اس کی ٹانگ پر فائر کیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ عظیم نے جیسے گن نکالی، ریان نے اپنا پیر اس کے بازو پر دے مارا، جیسے اس کے ہاتھ سے گن گر گئی۔ شکر کرو صرف ایک گولی ماری ہے، اور اب پلان بی میرا ہی ہے۔ جب تک ثبوت نہیں ملتا تب تک تڑپا تڑپا کر تمہیں ماروں گا، اتنا مجبور کروں گا کہ تم موت کی بھیک مانگو گے مجھ سے۔ آہ! عظیم کی درد بھری آہ نکلی۔ اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا، وہ اکیلا ہی آیا تھا۔ باقی سب کمرے ٹھیک ہوں، یہ کمرہ کیوں لوک ہے؟ نعیم اب تک اس کی پوری حویلی دیکھ چکا تھا، لیکن اسے کمرہ بند نہیں دکھا سوائے مہر جس کمرے میں تھی اس کے۔ یہاں اس کی بہن بند ہے جس کا آپ ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں، ملازمہ نے اس کو بتایا۔ کھولنا ذرا اس کو، نعیم بولا۔ ساحر ریان کی اجازت کے بغیر ہم اس کمرے کو نہیں کھول سکتے، ملازمہ نے صاف منع کر دیا۔ کیا ہو رہا ہے ادھر؟ ریان درانی گھر آ چکے تھے، وہ شاید اس کی طرف آ رہے تھے۔ کیسے ہو شیر؟ نعیم نے اسے گلے لگایا۔ فائن، اینڈ ہاؤ آر یو؟ ریان بولا۔ فائن۔ اچھا ریان، یہ اندر کون ہے؟ مل سکتا ہوں اس سے؟ نعیم بولا۔ قاتل کی بہن، مل کر پوچھ لو جو پوچھنا ہے اس سے۔ ریان نے ملازموں کو اشارہ کیا دروازہ کھولنے کا۔ جیسے وہ اندر آئے، مہر بیڈ سے لگی گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ لڑکی سیدھی ہو جاؤ، ریان اس کے پاس آیا۔ سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ سیدھی ہو جاؤ، وہ چلایا۔ مہر تھی جو کسی کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی، اس کا منہ ابھی تک گھٹنوں میں تھا۔ اٹھاؤ اس کو، ملازموں کو ریان نے اشارہ کیا جس پر وہ اندر آئی۔ مہر، ملازم نے اس کا سر اوپر کیا۔ مہر کی آنکھیں بالکل بند تھی۔ صاحب اس کو تو بہت تیز بخار ہے، اور اس نے خود کو زخمی بھی کیا ہے، ملازمہ نے اس کو بتایا۔ میں جانتا ہوں یہ سب ناٹک ہے، یہ یہاں سے نکلنا چاہتی ہے اسی لیے ناٹک کر رہی ہے۔ لڑکی، میں خود تمہاری باتوں میں نہیں آنے والا، میں تمہارا باپ نہیں، اور نہ ہی میرے سینے میں دل ہے کہ مجھے تم پر رحم آئے گا۔ ریان پاگلوں کی طرح چلائے جا رہا تھا۔ برو، یہ سب کہہ رہے ہیں اسے واقعی میں بہت بخار ہے۔ دیکھو تم، نعیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مہر کے ماتھے پر لگایا۔ ریان کو لگا جیسے اس کا ہاتھ کسی نے گرم چولہے پر رکھ دیا ہے۔ اس وقت اس پل اس کے دل میں ایک بیٹ مس ہوئی۔ اٹھاؤ اس کو اور بیڈ پر لٹا کر پٹیاں رکھو، اور جو زخم دیے اس نے خود کو وہ ان پر بھی لگاؤ کچھ، نعیم نے ملازمہ سے کہا۔ سائیں، وہ باہر شاہ نواز اور عظیم ان کے لوگ آئے تھے، بڑے سائیں کو بلا رہے تھے، لیکن بڑے سائیں گھر پر موجود نہیں تھے، افضل نے انہیں بتایا۔ میں ہوں نا ان کا سواگت کرنے کے لیے۔ ریان یہ کہتا غصے سے باہر کی طرف آ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے پر گولی چلانے کی؟ شاہ نواز کو رائے، ثبوت ہے کوئی کہ تمہارے بیٹے کو میں نے گولی ماری؟ ریان بھڑکا۔ جھوٹ مت بولو، تم نے ہی مارا ہے مجھے۔ عظیم ویل چیئر پر بیٹھا بول رہا تھا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ شاہ نواز نے پستول اس کی طرف کر دی۔ بدلہ، اپنے بھائی کا بدلہ، اور جب تک مجھے ثبوت نہ مل جائے تب تک میں اسے گولیوں سے چھلی کرتا رہوں گا۔ درانی کسی سے ڈرتا نہیں تھا۔ شاہ نواز کا غصہ اب چڑھ چکا تھا، اسے برداشت ہونا اب محال ہو چکا تھا۔ اس نے گن کا لاک کھولا، اس نے جیسے فائر کی، اگلے کا سینہ چھلی ہو گیا۔ وہ گولی ریان کے لیے تھی، لیکن اس کے ایک وفادار ملازم نے ریان کے آگے کھڑے ہو کر اس کی جان بچا لی۔ درانی کے آدمی حملہ کرنے لگے،
جب بھی ان کو ریان نے رکنے کا اشارہ کیا۔ خون، ایک اور خون کے بدلے خون، انسان کے بدلے انسان، اس کے بدلے اب تمہاری بیٹی ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہے گی، اور یہ درد تمہارے لیے تمہیں مارنے سے زیادہ بڑا ہے۔ افضل مولوی کو بلواؤ اور اگر کوئی راستے میں آئے گولی مار دو اس کو۔ وہ یہ کہہ کر واپس اندر چلا گیا۔ بابا چلیں یہاں سے، بابا یہ لوگ مار دیں گے ہمیں، چلیں۔ عظیم ان کی منتیں کرنے لگا، میں اپنی بیٹی کو لے کر ہی جاؤں گا یہاں سے۔ وہ بھی ضد پر آ گئے تھے۔ بابا چلیں۔ عظیم، آپ نے اپنی بیٹی کھو دی، اب بیٹا نہ کھوئیں، پلیز گھر چلیں، ہم گھر چل کر سوچتے ہیں۔ عظیم کسی طرح سے ان کو گھر لے آنے پر کامیاب ہو گیا تھا۔ افضل مولوی کو کیوں بلوایا جا رہا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ ماہین فوراً اوپر سے اسے بات کرتے سنتی ہوئی آئی تھی۔ سائیں نکاح کر رہے ہیں بی بی، وہ بولا۔ ماہین کے دل کو جیسے دھکا لگا۔ نکاح؟ کس سے نکاح؟ وہ بولی۔ اسی لڑکی سے جو یہاں قید ہے، وہ بول کر اب وہاں سے نکل گیا۔ مہر تمہارا نکاح ہے، اٹھ کر بیٹھو۔ شاہینہ مہر کے تھوڑا ہوش آنے پر اسے بتانے لگی۔ میرا نکاح؟ کیا مطلب؟ کس سے میرا نکاح؟ مہر شاکڈ ہو کر اٹھ بیٹھی۔ سائیں سے۔ شاہینہ اسے سر پر دوپٹہ پہنانے لگی۔ کیا بکواس ہے، میں کیوں کرنے لگی اس گھٹیا انسان سے نکاح؟ مر جاؤں گی پھر بھی نہیں کروں گی اس سے نکاح۔ اس نے دوپٹہ سر سے اٹھا کر زمین پر پھینکا۔ نکاح پڑھوائیں مولوی صاحب۔ ریان آ کر مہر کے پاس بیٹھ گیا۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، مر جاؤں گی پھر بھی نہیں کروں گی۔ مہر لال ہوتی آنکھیں سے اسے گھور کر دیکھ کر بولی، جان سے جاؤ کہ اگر نکاح نہ کیا مجھ سے تو۔ اس کے ماتھے پر پستول رکھ کر بولا، میں تم سے ڈرتی نہیں، مارنا چاہتے ہو تو مار دو، تمہارے نکاح میں آنے سے بہتر مجھے موت آ جائے۔ لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے آپ سائیں، اگر وہ راضی نہیں تو یہ گناہ ہوگا۔ مولوی کے بولنے پر ریان نے اسی بات گن اس پر رکھ دی۔ تیرا جو کام ہے نا وہ کر، نکاح پڑھوا ورنہ جنازہ بھی نہیں پڑھایا جائے گا تمہارا۔ اسے اچھی خاصی دھمکی دیتا بولا۔ نعیم بھی خاموش کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ مہر بی بی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی اٹک اٹک کر بولا، نہیں۔ مہر نے صاف انکار کر دیا۔ شاہنواز کے گھر جاؤ، وہ جب دکھے، جہاں دکھے اسے گولی سے چھلی کر دو۔ ریان فون پر کسی کو حکم دیتا بولا، نہیں نہیں، بابا کو کچھ مت کرنا، بابا کو ایک چوٹ بھی نہیں آنی چاہیے۔ مہر اسے فون چھیننے لگی۔ اگر چاہتی ہو اپنے باپ کی زندگی بچانا تو نکاح کے لیے ہاں کر دو، ورنہ انہیں تمہارے باپ کو مارنے میں ذرا دیر نہیں لگے گی۔ ٹھیک ہے، میں کروں گی تم سے نکاح، لیکن میرے پاپا کو کچھ مت کہنا۔ مہر رونے لگ گئی۔ اب کی بار ایان کی نظریں اس پر جم گئی۔ اس کی ایک اور بیٹ اس معصوم سے چہرے کو دیکھ کر مس ہوئی۔ ان کا اب نکاح پڑھوایا گیا۔ وہ دونوں حق سے اب نکاح میں آ چکے تھے۔ یہ نکاح نامہ شاہنواز نے گھر پہنچا دو۔ ریان یہ کہتا وہاں سے نکل گیا۔ اللہ! مہرو رونے لگی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ چلائے اور خود کو کچھ کر دے۔ ماہین دروازے پر کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی رو رہی تھی کیونکہ اس کی محبت تھا ریان، جو کہ دشمنی میں ہی صحیح لیکن کسی اور کا ہو گیا تھا۔ کس کا گفٹ آیا ہے عظیم؟ اسرا دروازے پر کھڑی عظیم سے پوچھنے لگی، جس کے ہاتھ میں ایک گفٹ باکس تھا۔ گفٹ ٹو مائی سسر جی لکھا ہوا تھا۔ کھولو اس کو، اسرا بولی۔ شاہنواز بھی سر پر ہاتھ رکھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ امی اس میں مٹھائی ہے اور وہ بولتے بولتے رک گیا۔ اور کیا؟ وہ دوبارہ پوچھنے لگی۔ اور نکاح نامہ، میری وجہ سے میری بچی کی زندگی خراب ہو گئی، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا وہاں، میں کیوں گیا وہاں؟ شاہنواز چیخوں سے رونے لگے۔ میں نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ اسے ہر خوشی دوں گا، لیکن دیکھو میں نے اسے زندگی بھر کے لیے دکھ دے دیا۔ وہ روئے جا رہے تھے۔ ہم اس کو وہاں سے نکال لیں گے شاہنواز، ہم اپنی بیٹی کو اس قید سے آزاد کروا دیں گے۔ اسرا نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے عظیم، سب تمہاری وجہ سے۔ اگر تم وہ لڑائی نہ کرتے تو آج یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ تم سب کے معاملے میں صرف میری بچی کی زندگی خراب ہوئی۔ وہ دل کھول کر روئی جا رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بابا، میں اسے لے آؤں گا وہاں سے۔
عظیم ویل چیئر کو گھسیٹتا اپنے بابا کے پاس آیا تھا۔ کیا کرو گے تم؟ چل تو سکتے نہیں اب تم، کیا کرو گے؟ شاہ نواز غصے سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ میں اپنے کمرے میں چاہ رہا ہوں، کوئی بھی ادھر نہ آئے، نہ ہی مجھے کسی کی ضرورت ہے، اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ انکل ریان کو سب نے بہت سمجھایا لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ اس نے لڑکی سے نکاح کر لیا۔ جبار درانی کو نعیم نے سب بتانے لگا۔ اس کا ڈر لگتا ہے مجھے، کہیں ضد میں آ کر خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ نعیم، میں نے اپنا ایک بیٹا کھو دیا، اب دوسرا نہیں کھونا چاہتا۔ جبار کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ انکل آپ کچھ دن کے لیے یہاں سے دور چلے جائیں، یہاں ریان کے ساتھ میں ہوں، ہم سب دیکھ لیں گے۔ آپ کچھ دن اس ماحول سے دور رہیں گے تو آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ دیکھتے ہیں بیٹا، وہ بس اتنا بولے۔ آج ریان جلدی اٹھا تھا کیونکہ اس کی میٹنگ تھی اور اس کے بھائی کا تیسرا دن بھی۔ اسے غریبوں میں کافی کچھ تقسیم کرنا تھا۔ وہ حویلی کے صحن میں کھڑا فون پر بات کر رہا تھا، تبھی ملازمہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ سائیں، وہ لڑکی نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا ہے۔ سائیں، وہ خون سے لت پت ہے، وہ سانس نہیں لے پا رہی، اس نے خود کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ چلو یہاں سے۔ وہ ریان بھاگتے ہوا اس کے ساتھ چل پڑا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی لڑکی کے لیے وہ اس قدر پریشان ہوا تھا۔ یہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، بلکہ سب ملازم اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے تو دنگ ہی رہ گئے تھے۔ یہ وہی ریان درانی ہے جسے کسی کے مرنے جینے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ دیکھیے سائیں، ریان نے گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ ڈاکٹر کو بلواؤ جلدی، ریان چلایا۔ سائیں، کوئی بھی ڈاکٹر اس وقت آنے کو تیار نہیں، آپ اسے ہاسپٹل لے جائیں، شاہینہ بولی۔ اس کا خون بہت بہہ چکا ہے، اس کے ہاتھ پر کچھ باندھ دو مضبوطی سے۔ ریان اس کی نازک سی کلائی اپنے ہاتھ میں لیے اس پر کپڑا باندھنے لگا۔ اس نے اٹھ کر مہر کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ وہ اس کو ہاسپٹل لے جانے لگا۔ گاڑی میں اس کو بار بار دیکھ رہا تھا، اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح تیزی سے وہ ہاسپٹل آ گئے۔ مہر کو فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے لگا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں دشمن کی بیٹی کے لیے اتنا کیوں پریشان ہو رہا ہوں؟ میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہے یہ لڑکی مرے یا جیے مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ریان خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ میں کیوں بیٹھا ہوں یہاں؟ کس کے لیے بیٹھا ہوں؟ مجھے جانا چاہیے۔ ریان اٹھا لیکن پھر رک گیا۔ نہیں، اگر یہ لڑکی بھاگ گئی یا اس کو کوئی اور لے گیا تو میں کبھی اپنے بھائی کا بدلہ نہیں لے سکوں گا۔ وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ ایک لیڈی ڈاکٹر ریان درانی کے پاس آئی۔ سر، یہ پیشنٹ آپ کے ساتھ ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں، ریان بولا۔ ان کا خون بہت بہہ چکا ہے، ان کو خون کی بہت ضرورت ہے، جلدی سے ارینج کریں بلڈ۔ وہ اس کو کہتی ہوئی دوبارہ چلی گئی۔ ایکسکیوز می، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ مس مہر کا بلڈ گروپ کون سا ہے؟ وہ پاس سے گزرتی نرس سے پوچھنے لگا جس کے ہاتھ میں مہر کی ہی فائل تھی۔ اے بی پازیٹیو سر۔ اوکے، میرا بھی یہی بلڈ ہے، آپ میرا بلڈ لے لیں۔ پیشنٹ کیا لگتی ہے آپ کی؟ نرس نے اس سے پوچھا۔ بیوی ہے میری۔ اوکے، آپ اندر جا کر لیٹ جائیں۔ ریان اندر لیٹ گیا۔ اس کا بلڈ نکالا گیا۔ وہ بلڈ اب مہر کو لگ رہا تھا۔ کیسی ہے اب وہ؟ ریان نے انہی لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں آپ پر پولیس کیس بھی لگ سکتا ہے۔ ان کی حالت دیکھ کر صاف پتہ چل رہا ہے انہیں ذہنی ٹارچر کیا گیا ہے، جو کہ ایک قانونی جرم ہے۔ وہ لیڈی ڈاکٹر اس پر بھڑک اٹھی۔ میم، اس نے خود اپنے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ ریان اپنی صفائی میں اتنا ہی کہہ سکا۔ اگر آپ ریان درانی نہ ہوتے تو اس وقت جیل میں ہوتے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ سر، آپ کی بیوی کو ہوش آ گیا ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کے پاس نرس آئی تھی۔ ریان بنا کچھ سوچے سمجھے جلدی سے مہر کے پاس چلایا۔ کیا ملا تمہیں یہ حرکت کر کے؟ مری تو تم پھر بھی نہیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھا۔ بدقسمت ہونا، اسی لیے زندہ بچ گئی۔ مرنا کیوں چاہتی ہو تم؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تم نے اپنے باپ کی جان بچائی مجھ سے شادی کر کے۔ مجھے طلاق چاہیے تم سے۔ وہ آنکھیں پھاڑتی ہوئی اسے دیکھ کر بولی۔ وہ تو نہیں دوں گا۔ اور کچھ؟ وہ ڈھٹائی سے بولا۔ مہر، تم یہاں کیا ہوا تمہیں؟
فراز کو اس کی کسی دوست وارڈ بوائے نے انفارم کر کے بتایا تھا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے ہاتھ کو چھونے لگا تبھی ریان غصے سے چلایا، بس زیادہ لاٹ چپکانے کی ضرورت نہیں، بیوی ہے میری۔ ریان کو واقعی اس بار نہ جانے کیوں جیلسی ہوئی۔ بیوی؟ کیا؟ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ مہر یہ جھوٹ بول رہا ہے نا؟ تم اس سے شادی نہیں کر سکتی، تمہیں میں چاہتا ہوں۔ اوئے! ریان نے آ کر ابو سے کالر سے پکڑا۔ ریان درانی کی بیوی ہے یہ، اب اگر ہمت بھی کی نا اسے ہاتھ لگانے کی یا اسے کچھ پوچھنے کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں پوچھوں گا اس سے، کیونکہ میں محبت کرتا ہوں، اس سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ چلا رہا تھا۔ دیکھیے، آپ دونوں باہر جا کر لڑیں، یہ ہاسپٹل ہے، کوئی جنگ کا میدان نہیں۔ نرس نے آ کر ان کو خوب سنایا۔ فراز پلیز چلے جاؤ یہاں سے۔ مہر فراز کو دیکھتی ہوئی اس سے ریکویسٹ کرنے لگی، مہر پلیز فراز، میرے لیے یہاں سے چلے جاؤ ابھی۔ مہر کے کہنے پر فراز اسی وقت وہاں سے نکل گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہارا عاشق بھی ہے۔ ریان اسے دیکھتا بولا، مجھے تم سے بات نہیں کرنی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے بولی، ایز یو وش۔ ریان یہ کہتا روم سے باہر نکل گیا۔ آپی، اگر تم گئیں تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ تسمینہ اسے بازو سے پکڑ کر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے جانے دو، میں غلط کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ وہ اپنا بازو چھڑوانے لگی تبھی تسمینہ نے اسے سر پر ڈنڈا مار کر بے ہوش کر دیا۔ چلو بیگم، گھر چلیں۔ ریان ہاسپٹل روم میں آیا۔ وہ مہر کو مزید ٹارچر کر رہا تھا، لیکن اب اسے ان باتوں پر جن سے وہ بہت چڑ رہی تھی۔ مہر خود سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ میم، آپ اکیلی نہیں چل سکتی، اور آپ شوہر ہیں نا ان کے، تو ان کو سہارا دیں۔ نرس یہ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ ہاتھ دو۔ ریان نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ضرورت نہیں مجھے تمہارے سہارے کی، بھاڑ میں جاؤ تم۔ وہ اٹھنے لگی تبھی اس کو چکر آیا اور وہ واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ چلو آ جاؤ، میں تمہیں گاڑی تک لے جاتا ہوں۔ وہ پھر سے اس کے نزدیک آیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تمہیں کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ریان نے بالوں سے پکڑ کر اس کی ٹھوڑی اوپر کی۔ اگر سہارے نہیں چلی میں تمہیں اٹھا کر گاڑی میں بٹھاؤں گا اور مجھے کوئی شرم نہیں آئے گی۔ ضرورت نہیں، اور مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ مہر نے زور سے اسے پیچھے دھکیلا اور خود اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ شاہ نواز کی بیٹی ہوں، مجھے کمزور مت سمجھنا۔ اسے کہتی آہستہ آہستہ اپنے قدموں پر وہاں سے نکلنے لگی۔ ریان درانی، تمہاری زندگی اتنی عذاب بنا دوں گی کہ تم خود مجھے چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ وہ من ہی من میں کہتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے۔ مہر گاڑی سے اترو۔ وہ جیسے اندر آئے، ریان نے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ مہر کو اس کے کمرے میں چھوڑ آئے۔ ریان کے کمرے میں لے چلو مجھے۔ مہر کے یہ بولنے پر سب نے اس کو حیرانی سے دیکھا۔ کیا میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ اسے بہت شوق تھا نا بیوی بنانے کا، اب بیوی ہوں تو اس کے ہی کمرے میں رہوں گی، وہ بولی۔ ریان اس کی بات پر ہنس پڑا اور ملازموں کو اس کی بات ماننے کو کہا۔ رات ہو چکی تھی اور ریان اپنے کمرے میں جیسے ہی آیا اس نے دیکھا مہر آرام سے اس کے بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ یہ حد سے زیادہ فری ہو رہی ہے۔ ریان اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اٹھ جاؤ، صوفے پر سو جا کر، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ ریان نے اسے نیند سے اٹھایا۔ تنگ مت کرو، جاؤ خود صوفے پر سو جاؤ جا کر، میں یہیں سوؤں گی۔ مہر یہ کہہ کر کروٹ بدل کر سو گئی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ ریان نے کہا، اٹھ جاؤ یہاں سے۔ ماہین ان کے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی انہیں دیکھ ہی رہی تھی۔ تم کون؟ مہر اٹھ کر بولی، کزن ہوں میں ریان کی، ان کی چاچی کی بیٹی۔ ریان کے چاچا چاچی کہیں گئے ہوئے تھے لیکن ماہین یہیں رکی تھی کیونکہ اس کے پیپرز چل رہے تھے، اور میں اس کی بیوی ہوں، سو یہاں پر چیز پر میرا حق ہے۔ مہر اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ریان درانی کی کزن کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ شادی شدہ کمرے میں اجازت کے بغیر نہیں آیا جاتا۔ مہر نے دروازہ پکڑ کر اسے منہ پر بند کر دیا۔ اچھا، تو میری بیوی اب حقوق کی بات کر رہی ہے، پھر تو اسے یہ بھی پتا ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اس کے پاس آنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ دور رہو مجھ سے۔
وہ ڈر کر پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ بیوی ہو، تمہیں تمہارے حق چاہیے، صحیح دے رہا ہوں میں۔ وہ اب بالکل اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، دونوں بازو اس کے سارے راستے بند کرتے وہ اس کے کاندھے کے پاس جھکا۔ میں نے کہا ہٹو۔ مہر نے دھکا لگانا چاہا لیکن وہ ناکام ہوئی۔ ریان کے آگے جم بوائے بھی ہار جاتے تھے، یہ تو صرف ایک نازک سی لڑکی تھی۔ تسمینا مجھے پیاس لگی ہے، پانی دو۔ اس کی آپی اس سے رونے لگی۔ میں لے کر آتی ہوں آپی۔ تسمینا نے اسے باندھا ہوا تھا۔ جب تسمینا پانی لے کر آئی تو اس کی آپی وہاں موجود نہیں تھی، وہ کھڑکی سے کود کر بھاگ گئی تھی۔ آپی جان سے جائیں گی آپ؟ تسمینا فل غصے سے گھر سے نکل گئی تھی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، مار ڈالوں گی میں تمہیں۔ مہر اسی کی پاکٹ سے گن نکالے اس پر ٹانگتی بولی تھی۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ تم ان کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پستول چلا لو گی؟ ریان ہنسا۔ چلا بھی دوں گی کیونکہ میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ وہ گن کا لاک کھولتے بولی۔ چلا، ویسے بھی بھائی کے بعد مجھے کوئی شوق نہیں ہے جینے کا، اسی لیے چلاؤ گولی۔ ریان اس کے آگے کھڑا ہو گیا۔ مہر نے گن چلائی لیکن گن خالی تھی، اس پہ کوئی گولی نہیں تھی۔ چلاؤ چلاؤ۔ ریان اس کا مذاق اڑانے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں پاگل؟ جنگلی بلی کے ہاتھوں میں گن تھماؤں گا تاکہ وہ خود کو بھی مارے اور مجھے بھی؟ وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے، تبھی ملازمہ نے ان کو آ کر بتایا کہ ایک لڑکی نیچے آئی ہوئی ہے جو ریان سے ملنا چاہتی ہے۔ جاؤ، بلاوا آیا ہے تمہارا، میرے سر سے ٹل جاؤ۔ وہ سجانے کا اشارہ کر کے خود بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جی کون ہیں آپ؟ ریان نیچے اتر آیا۔ ریان دورانی، میں نہیں جانتی تمہارا فیصلہ کیا ہوگا، لیکن میں یہ بات چھپا بھی نہیں سکتی کیونکہ رب کے ہمیں کبھی معافی نہیں کرے گا، اور میں چاہتی ہوں کہ میری بہن کو سزا ملے، اسے پچھتاوا ہو کہ اس نے بہت غلط کیا۔ وہ رو کر بولنے لگی۔ ٹھیک سے بتائیں آپ مس، ریان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ یہ ریکارڈنگ دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس نے ایک فون ریان کے ہاتھ میں تھمایا۔ ریان نے جیسے ہی ویڈیو پلے کی اس کے ماتھے پر پڑتی شکنیں سب کو خوف زدہ کر گئیں۔ حیرت سے اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس میں اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میری بہن نے قتل کیا ہے آپ کے بھائی کو، میری بہن کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس نے انکار کی آڑ میں آ کر اس کو قتل کر ڈالا۔ اس دن شام کو میں بھی تھی اس کے ساتھ، تیمور صاحب میٹنگ سے آ رہے تھے، اس نے بیچ میں گاڑی روکی اور گاڑی سے نکلتے تسمینا نے آخری بار اس سے پوچھا، لیکن ہر بار کی طرح تیمور صاحب کا جواب نہ تھا، اس لیے تسمینا نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس کو گولی مار دی اور ہم وہاں سے نکل گئے۔ تبھی اچانک شاہ نواز کا بیٹا ادھر آ گیا جس پر ہم نے الزام لگایا، لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے خواب میں اپنی ماں کو عذاب میں مبتلا دیکھا ہے، اور شاید اسی گناہ سے یہ سب ان کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے۔ پلیز ہمیں معاف کر دیں۔ وہ رونے لگی۔ کہاں ہے تمہاری بہن؟ وہ گھر پر ہے، اس نے مجھے اندر رکھا تھا، کسی طرح میں آ گئی ادھر۔ جبار دورانی بھی اب شور سن کر نیچے آ گئے، انہوں نے بھی وہی ویڈیو دیکھ لی۔ ریان نے پولیس کو تسمینا کا نمبر، ایڈریس، تصویر سب کچھ دے دیا۔ اب سب لوگ اسے ڈھونڈنے میں لگے تھے کیونکہ وہ قاتل تھے۔ آپ کے بھائی بے گناہ ثابت ہو گئے، مبارک ہو، ایک ملازم نے آ کر مہر کو آگاہ کیا۔ کیا واقعی؟ سچ؟ مہر خوشی سے اٹھ بیٹھی۔ چلو نیچے چلتے ہیں۔ مہر دوپٹہ اوڑھ کر نیچے آ گئی۔ اب تو تمہیں تمہارے بھائی کی قاتل مل گئی نا، اب تو مجھے چھوڑ دو، طلاق دے دو۔ اس کے بولنے کی دیر تھی تبھی ریان نے اسے کھینچ کے تھپڑ مارا۔ ہر وقت طلاق طلاق، نہیں دوں گا طلاق، ایک بار کہہ دیا نا۔ پوری شدت سے ریان نے پکڑا تھا اس کو۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، مہر پھر بولی۔ اوپر جاؤ، ریان نے حکم دیا اسے۔ مہر غصے سے اوپر آ گئی۔ پولیس والے اب اصل قاتل کو پکڑ کر لے گئے تھے۔ اصل قاتل کو اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ تسمینا کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی اور اس کی آپی بھی اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ کافی دن گزرتے جا رہے تھے۔ ریان نے فیکٹری کا کام بھی شروع کروا دیا تھا۔ فیکٹری مکمل ہونے میں کچھ دن باقی رہ گئے تھے۔ ریان اور مہر کا رشتہ ابھی تک اسی نوک جھوک پر تھا۔ کب چھوڑ کے آؤ گے مجھے بابا کے گھر؟ بتاتے کیوں نہیں؟ ریان کو شوز کے سلیوز باندھتے مہر اس کے پاس آئے۔ چلیں گے بیگم، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟
مہر یہ تمہارے لیے چائے لائی ہوں، پی لینا۔ ماہین اسے چائے دے کر گئی، جو کہ وہ اسے وقت پینے لگی کیونکہ اس کی چائے فیوریٹ تھی، لیکن چائے پیتے پیتے وہ زمین پر گر گئی۔ اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگا۔ ریان کا دل باہر آ گیا، وہ چلایا، مہر! اسے جلدی سے ہاسپٹل لے، اس کا آپریشن ہونے لگا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اسے بہت خطرناک زہر دیا گیا ہے۔ ماہی، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، ریان دانت پیستے بولا۔ اتنے وقت میں شاہ نواز اور اسرا بھی وہاں آ چکے تھے۔ کیا کیا ہے میری بیٹی کے ساتھ تم نے؟ شاہ نواز اس کا کالر پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ پولیس کیس کرواؤں گا تم لوگوں پر، مار ڈالوں گا اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو۔ وہ بھڑک اٹھے۔ کیسی ہے اب مہر؟ باہر ڈاکٹر کو آتا دیکھ ریان نے تڑپ کر اس سے پوچھا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اسے بچانے کی، وہ یہ کہہ کر جلدی میں واپس اندر چلے گئے۔ ریان کا یوں تڑپنا دیکھ کر شاہ نواز اور اسرا بھی کافی حیران ہوئے۔ عصر کی اذان کے بعد ریان وہیں پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگا۔ اس نے نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، پلیز اس کو زندگی دے، یا اللہ اس کو اس تکلیف سے آزاد کر دے۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو گیا، لیکن زندگی میں دوسری بار میں کسی کو کھونے سے اتنا ڈر رہا ہوں۔ یا اللہ، مجھے نہیں پتا یہ محبت ہے، احساس ہے، کیا ہے، لیکن میں اس کو کھونے سے ڈر رہا ہوں۔ میں اپنے بھائی کو کھو چکا ہوں، اب مجھ میں ہمت نہیں ہے خدایا۔ میری بیوی مجھے بخش دی، میں مہر کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ ریان کی تڑپ صاف بتا رہی تھی کہ وہ مہر سے بہت محبت کرنے لگا ہے۔ وہ ایسا ہی تھا، وہ کچھ بولتا نہیں تھا، اس کو محبت تھی بہت پہلے سے، لیکن وہ اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا اپنے پیار سے۔ وہ جسے پیار کرتا ہے وہ چیز اس سے دور چلی جاتی ہے، اسی لیے اس نے مہر کے سامنے کبھی اپنے پیار نہیں دکھایا، کبھی اظہار نہیں کیا۔ ریان جائے نماز سے اٹھا تو ٹھیک اس کے پیچھے شاہ نواز کھڑے تھے۔ ریان آنسو پہنچتا واپس آپریشن تھیٹر کی طرف آیا۔ مبارک ہو، آپ کی بیوی اب خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر نے آ کر سب کو مبارکباد دی تو سب خوش ہوئے۔ ریان شاہ نواز کے پاس آیا۔ انکل پلیز، جب تک میں نہ آؤں میری بیوی کو کہیں مت لے جائیے گا۔ اوکے، جب تک میں آؤں مہر یہاں سے کہیں جانی نہیں چاہیے۔ وہ بھویں اچکائے انہیں کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ وہ جیسے گھر پہنچا نعیم ماہین کو پکڑ کر کھڑا تھا۔ شاباش میرے دوست، ریان نے اپنے دوست کی تعریف کی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو زہر دینے کی، اس کو مارنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اس پر آگ بگولا ہوا، کیونکہ وہ تمہارے دل میں جگہ بنائے بیٹھی ہے اور تمہارے دل پر صرف میرا حق ہے۔ ماہین چیخ رہی تھی۔ آفیسر، لے کر جاؤ اس مجرم کو، اور اس کے ماں باپ کو بھی بتا دو کہ اب ڈائریکٹ اسے جیل میں ملنے جائیں۔ پولیس والے اب ماہین کو لے گئے تھے۔ بابا، ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ریان اب جبار کے پاس بیٹھ گیا۔ بابا، یہ سب ختم کر دیتے ہیں نا، یہ دشمنی ختم کر دیتے ہیں نا۔ بابا، مجھے مہر سے محبت ہو گئی، میں اسے نہیں کھونا چاہتا۔ ریان کی آنکھیں نم تھیں۔ ریان درانی کبھی نہ رونے والا آج ایک لڑکی کے لیے رو رہا تھا۔ وہ نہیں کریں گے ختم، جبار درانی بولے۔ ان کے پیر پکڑ لوں گا، وہ مان جائیں گے بابا، وہ آپ کے دوست ہیں۔ کوئی تو پیار کی بات یا لمحہ انہیں بھی یاد ہوگا جیسے آپ کو یاد ہے۔ ریان، مجھے میرے تیمور کی موت نے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں بھی اب کسی سے دشمنی نہیں کرنا چاہتا۔ میں زندہ ہوتے ہوئے اپنے دوسرے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتا۔ تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جبار نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ جبار ساقی بہت چینج ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا تھا اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی۔ مہر کہاں ہے؟ درانی ہاسپٹل آیا، سر انہیں ان کے بابا لے گئے اپنے گھر۔ نرس نے ان کو بتایا۔ ایک تو یہ سسر جی سنتے بھی نہیں۔ ریان اپنے بابا کو لے کر فوراً ان کے گھر آ پہنچا۔ مہر بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی اس کے بابا بیٹھے ہوئے تھے۔ ریان آ کر فوراً سے شاہ نواز کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دیں شاہ نواز شاہ، میں اپنی ہر غلطی پر پشیمان۔ میں نے نہ سمجھتے ہوئے قتل کا الزام آپ کے بیٹے پر لگایا۔ اگر آپ بھی میری جگہ ہوتے تو یہی کرتے۔ آپ کے آگے آج ریان درانی جھک رہا ہے۔
وہ بھی صرف اپنی محبت کے لیے۔ ریان نے مہر کی طرف دیکھا۔ پلیز سب ختم کرتے ہیں، اس دشمنی کو ختم کرتے ہیں۔ آپ اور بابا بھائیوں جیسے دوست تھے، کوئی تو آپ دونوں کو اپنی بات یاد ہوگی، اسی واسطے سے پلیز یہ سب ختم کر دیں۔ آپ کو زمینیں چاہیے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، سب لے لیجئے، بس مجھے میری مہر دے دیجئے۔ کبھی سوچا نہیں تھا کسی سے اتنی محبت ہو جائے گی، لیکن اب ہو گئی ہے، اور میں اسے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ سب ختم کر دیں پلیز۔ ہاں شاہ نواز، میں بھی اب یہ دشمنی نبھاتے نبھاتے تھک چکا ہوں۔ جوان بیٹے کی موت نے مجھے اندر سے توڑ دیا ہے، مجھے میرے دوست کی ضرورت ہے۔ جبار درانی کو سب روتا دیکھ شاہ نواز فوراً سے آگے اس کے گلے لگ گئے۔ شاہ نواز شاہ ایک بہت نرم دل انسان تھے، ان کے پاس طاقت بہت تھی، اگر وہ چاہتے تو سب تک ان سب کی مار کر اپنی بیٹی کے آگے، لیکن وہ دل کے نرم تھے، ساری دشمنی ختم کر دیا۔ لیکن ریان مہر کا فیصلہ اس کا ہی ہوگا، مہر کی مرضی کے بغیر میں کوئی بھی اس کا فیصلہ نہیں لے سکتا۔ تم دونوں ایک دوسرے سے بات کرو، اسرا بولی۔ ہاں، ایک دوسرے سے بات کر لو، جو بھی غلط فہمیاں ہیں دور کر لو۔ عظیم بھی اب کافی ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن وہ ابھی تک تھوڑا بہت لنگڑا کر چل رہا ہے۔ وہ بھی سچے دل سے توبہ کر چکا ہے، شراب بھی چھوڑ دی ہے اس نے۔ سب چلے گئے تھے، اب روم میں صرف مہر اور ریان تھے۔ مہر، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بھی بہت برا کیا، لیکن پلیز میری طرح تم بری نہ بننا۔ جیسے میں نے تمہیں تمہارے ماں باپ سے الگ کیا، تم مجھے خود سے الگ نہ کرنا، میں مر جاؤں گا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے لبوں پر رکھ کر رونے لگا۔ سحر ماہین نے دیا ہے نا مجھے؟ مہر بولی۔ ہاں، لیکن فکر مت کرو، اسے وہاں بھیج دیا ہے میں نے جہاں سے اسے کوئی نہیں چھڑوا سکتا۔ اگر میں آپ کی نہ بننا چاہوں تو تمہیں زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، سمجھی تم؟ ریان اس کے اور قریب ہوا۔ اچھا نا، ٹھیک ہے، میں چلوں گی، لیکن وعدہ کرو آج کے بعد کوئی قتل نہیں کرو گے، کسی لڑکی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلو گے۔ میری جان قتل نہیں کروں گا، اور آج تک ہم میں سے کسی نے کسی لڑکی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ خدا نے ایک محبت کرنے والا مجھ سے لے لیا، اور دیکھو دوسرا دے دیا۔ دونوں خاندان کے بیچ سب ٹھیک ہو چکا تھا، ان سے سلامتی برپا تھی۔ ریان، کہاں ہیں آپ؟ مہر روم میں داخل ہوئی۔ جی جان جی، ہم حاضر اپنی جان کے لیے۔ ریان نے پیچھے سے آ کر حق کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مہر بلش کرنے لگی۔ اپنی پیاری سی بیگم کو پیار، اور کیا؟ ریان نے اسے اپنی طرف موڑا۔ بہت خوبصورت ہو تم، اس کے منہ پر آتے بول کان کے پیچھے گر رہا تھا۔ تمہاری آنکھ پر کچھ لگا ہے، آنکھیں بند کرنا ذرا، کیا لگا ہے؟ مہر نے آنکھیں بند کی۔ ریان نے فوراً اسے گال پر کس کر لیا، جسے وہ اور بلش کر گئی۔ ان دونوں کے بیچ پیار بڑھ گیا تھا، دو روح ایک جان ہو گئے تھے وہ دونوں، ایک دوسرے پر اپنے پیار کی شدتیں لٹا کر اپنے پیار کو اور تازگی کرتے۔ کچھ مہینوں میں ہی مہر ریان کو ان کا وارث دینے کی خوشخبری سنا چکی تھی۔ ریان سے زیادہ جبار درانی دادا بننے پر خوش تھے، وہ بھی اپنے دوست کی بیٹی کو بیٹی سمجھ کر پیار کرتے تھے۔